عزیزو، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے، جہاں حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، اور دروازہ جب جل رہا تھا تو اس وقت ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے لات مار کے گرا۔ تو جب اس کو لگت ماری گئی تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف گیا ہے، اور اس وقت آواز آئی ہے، یا فضا خذینی، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، چند جملے کہوں گا اور مجلس کو مکمل کروں گا۔ عزادارو، اگر مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلا ہوتا تو کربلا میں حسین کے خیمے نہ جلے ہوتے۔ یہ کربلا میں حسینی خیمے اس لیے جلے ہیں کہ جب مدینے میں ہی حرمت باقی نہ رہے تو پھر کربلا میں کیا ہوگا۔ ایک خدیجۃ الکبریٰ بی بی کی جو شبیہ بی بی ہیں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ 7-8 حدیثیں مائمہ اہل بیت سے میں نے زیارت کی، جو جناب زینب میں عادات اور صفات جناب خدیجہ کی تھیں، اس پر وہ حدیثیں ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ خیمے جل رہے تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچوں کو لے جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری خیمہ رہ گیا جس میں امام سجاد ہے۔ تو ساری بیویاں اور ساری بچیاں امام سجاد کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہیں۔ امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جناب زینب نے فرمایا، زین العابدین، سب خیمے جل چکے ہیں، بس یہ رہ گیا ہے، اور یہ ظالم اب اس خیمے کو جلانے کو بھی آتے ہیں، مجھے اتنا بتاؤ، جل کر مر جائیں یا ہم باہر چلے جائیں؟ تو امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، علیکم بالفرار، گریز کو، نکل، تیز جانے کو لفظ فرار عربی میں ہوتا ہے، اردو میں یہ فرار کا لفظ غلط ہے، مگر عربی میں فرار تیز جانے کو کہتے ہیں۔ علیکم بالفرار، آپ جلدی باہر چلی جائیے۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ باہر چلی جائیں اور زین العابدین خیمے میں رہیں۔ ابھی سب بیویاں مل کر امام سجاد کو اٹھانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ خیمہ جلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو بچے باہر نکل رہے تھے، بیوی کبھی انہیں سنبھالتی تھی، کبھی خیمے میں پلٹ کر امام سجاد کو دیکھتی تھی۔ خیمہ جل رہا تھا اور بیوی اندر جاتی تھی، باہر آتی تھی کہ کسی طرح امام سجاد کو اٹھا لے۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے، وہ جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روکتی ہے تو وہ دوسری طرف سے آتی ہے، مگر وہ خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں قریب آیا اور میں نے آواز دے کر کہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے؟ تو اس بیوی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے اٹھ کر نہیں آ سکتا، اور اس بیمار کو اپنی پشت پر اٹھا کر لائی، اور جب باہر لائی تو میں نے دیکھا یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا سخت مرحلہ جناب زینب نے گزارا، لیکن بس عزادارو، آخری منزل بیان، اتنے سخت مراحل گزارے، مگر صرف ایک جگہ جناب زینب نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، اور وہ یہ تھا کہ زینب کو دربار میں لایا جائے۔ فرمایا، میں اس بھرے دربار میں نہیں جاؤں گی جس دربار میں اس انداز سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ اور جب بی بی نے انکار کیا نا، جب ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا جناب زینب پر، تو جب بی بی پر ہاتھ اٹھایا تو بی بی نے آواز دی، اس کو دی، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو جس اونٹ نے پیر اٹھایا ہوا تھا اس کا پیر اٹھا رہ گیا، جس کے گلے میں گھنٹی گھومتی ہوئی کہیں گئی تھی وہیں رک گئی، پورا ماحول سکوت طاری ہو گیا پورے ماحول۔ اس وقت امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ذرا بابا کا سر دیکھیے۔ اب جو امام حسین کے سر کی طرف جناب زینب کی نگاہ گئی تو حسین کے آنسو ٹپک رہے تھے، کٹے ہوئے سر، امام حسین کے کٹے ہوئے سر، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آواز دے کر کہا، بھائی تمہیں کس بات میں رلایا ہے؟
تو سر حسین گویا ہوا زینب دربار میں چلی جاؤ، تمہارے جانے سے میرے نانا کا دین بچ جائے گا۔ تم جا کر بتاؤ کہ کس کی بہن ہو، کیوں ہم کربلا آئے تھے، کیوں ہم نے یہ قربانی دی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید ابو البقاء زیدی ابن سید ریاض حیدر زیدی، مرحوم مغفور سید سراج امجاد زیدی ابن سید علی جواد زیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔